اپنے پیاروں میں اٹھانا، اپنے دشمنوں میں نہ اٹھانا۔ وہ اللہ کیسا ہے؟ حی قیوم، وہ زندہ ہے، وہ قائم ہے، اس کے علاوہ ہمیشہ کی زندگی کسی کو نصیب نہیں ہو۔ قرآن بیان فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ اللہ لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود برحق نہیں سوائے ایک اللہ۔ حی القیوم ہے اللہ، زندہ بھی ہے، قائم بھی ہے، اس کے علاوہ جو آیا ہے وہ جاننے کے لیے آیا۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو ہمیشہ کی زندگی ملتی تو محمد کبھی قبر میں دفن شاید بڑی بڑی بات کہ محمد کی بات صلی اللہ علیہ وسلم دلیل ہے۔ اب دھرتی پہ ہمیشہ کوئی رہ سکتا، اگر ہمیں کی ہوتی محمد کریم کو ملتی، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھ کے اللہ کے پاس چلے گئے، قرآن نے ان کے بارے میں کہہ دیا انک میت وانہم میتون، تو نے بھی مرنا ہے، کائنات میں مر جانا۔ کیوں؟ کل من علیہا فان، جو آتا ہے وہ جاننے کے لیے آتا ہے۔ اللہ عز و جل کا تعارف کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، لا الہ، نہ تو مشکل کشا، نہ حاجت روا، نہ بگڑی بنانے والا، نہ رزق دینے والا، نہ عبادت کے قابل، نہ سجدے کے قابل، نہ رکوع کے قابل، نہ دعا کے قابل، نہ خوف کے قابل، نہ امید کے قابل، نہ توکل کے قابل، اللہ۔ اگر ان سب چیزوں کے قابل کوئی ہے تو کون؟ اللہ۔ وہ کیسا ہے؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، پیر کو نیند آ جاتی ہے، ولی کو نیند آ جاتی ہے، علی کو نیند آ جاتی ہے، نبی کو نیند آ جاتی ہے، اور اگر کسی کو نیند تو دور ہے، اونگ بھی نہیں آتی، وہ کون ہے؟ اللہ عز و جل۔ اب کوئی یہ دعویٰ کرے کہ نہیں، جس طرح اللہ حی و قیوم ہے، ہمارے فلاں بابا جی بھی حی و قیوم ہے۔ کھاریا کے قریب ایک دربار ہے، وہاں پر ایک پیر صاحب ہے، انہوں نے اپنا نام رکھا ہے قیوم پنجم، پانچواں قیوم، اور قیوم تو ایک ہے، دوسرا کوئی قیوم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات۔ جب نبی کے لیے موت ہے، جب نبی نے دنیا چھوڑنی ہے، تو اور کون ہے مائی کا لال جو کہے مجھے موت نہیں آئی؟ کھاریا کے شہر کے قریب قصبہ ہے موہرہ شریف کے مزار کا جو ویکتی نشین ہے، اس نے اپنا نام رکھا ہے پیر قیوم پنجم، کہ یہ قائم ہے۔ اور یاد کر لو، قائم و دائم ہستی ہے تو جس کی باقی سب کو موت آئی۔ ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون۔ جب سور میں پھونک پڑے گی، ساری دنیا والے مر جائیں گے، زمین و آسمان والے مر جائیں گے، جس کو اللہ بچائے گا بچائے گا، لیکن ایک وقت آئے گا کائنات میں کوئی زندہ نہیں رہے گا، نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں۔ ماں ہوگا تو کون ہوگا؟ جب کچھ نہیں تھا تو کون تھا؟ جب کچھ نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ والاول والآخر، پہلے بھی وہی، آخر بھی وہی۔ باقی تو سب نے تو جانا ہے، باقی تو سب نے اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے۔ اس اللہ کا تعارف کیا ہے؟ وہ حی و قیوم ہے، وہ وارث ہے ہمارا، وہ پالنہار ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے ہر شے کا وارث کون؟ ہر شے کا خالق اللہ ہے، تو ہر شے کا وارث بھی اللہ ہوگا۔ قرآن بیان فرماتا ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ زمین و آسمان کی ہر چیز کا وارث اللہ، جو تم کر رہے ہو اس کی ساری خبر اللہ عز و جل کو ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ۔ ہم زندگی دیتے ہیں، ہم موت دیتے ہیں، ہم مارتے ہیں، ہم جگاتے ہیں، اور پھر وارث بھی ہم ہیں۔ موت بھی ہم نے دی، زندگی بھی ہم نے دی، وارث بھی ہم ہیں۔ یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ ایک اور مقام کو سنیے
انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون، ہم اس زمین کے اور ان لوگوں کے جو اس پر بستے ہیں سب کے وارث ہیں، سب نے لوٹ کر ہماری طرف آنا۔ وارث کون ہوا؟ قرآن کی آیت کے مطابق۔ میری ایک درخواست سے غور کیجیے، جو بات اللہ اور اس کے رسول کی کہوں اس کو مان لیجیے، اور جو بات اپنی طرف سے کہوں اس کو جوتی کی نوک پہ رکھ کر ٹھوکر مار دیجیے، کیونکہ کائنات کے ہر بندے کی بات غلط ہو سکتی ہے، نہ عرش والے کی غلط ہو سکتی ہے، نہ مدینے والے کی غلط ہو سکتی ہے۔ مدینے والا وہی کہتا ہے جو عرش والا کہلواتا ہے۔ وارث کون؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہماری بسوں میں کیا لکھا؟ اللہ نبی وارث۔ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ اللہ نبی وارث۔ ایک صحابی نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما شاء اللہ وشئت، اے نبی جو آپ چاہو، جو اللہ چاہے وہی ہوگا۔ حدیث کے لفظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر کیا کہا؟ اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کے برابر کھڑا کر دیا، تو نے مجھے اللہ کا برابر، اللہ کا شریک بنا دیا۔ اجعلتنی، تو نے مجھے بنا دیا للہ ندا، اللہ، یہ نہ کہ جو اللہ چاہے، جو رسول چاہے، اللہ نبی والے۔ قل ما شاء اللہ وحدہ، صرف یہ کہ جو صرف اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور جو اللہ نہ چاہے کائنات مل کے پلاننگ کرتی رہے ہو۔ حضرت عائشہ پر تہمت لگی یا نہیں لگی؟ نبی نے چاہا تھا کہ تہمت لگے؟ نہیں چاہا، لگی، کیونکہ چاہت کس کی چلتی ہے؟ حمزہ چچا کے ٹکڑے ہوئے کلیجہ چبایا گیا، نبی نے چاہا تھا؟ نہیں چاہا، لیکن یہ کام ہوا۔ کیوں؟ چاہت کس کی چلتی ہے؟ اللہ عز و جل کی۔ نبی نے زور لگا لیا میرا چچا ابو طالب کلمہ پڑھ لے، کیا انہوں نے پڑھا؟ نہیں پڑھا۔ کیوں؟ چاہت کس کی چلتی ہے؟ اللہ عز و جل کی۔ آؤ ایک بڑا عجیب مقام دکھا کر آپ کو مسئلہ سمجھاؤں، چاہت کس کی چلتی ہے؟ وارث کون ہوتا ہے؟ کائنات میں جو چاہے کر گزرے یہ کس کی ہستی ہے؟ احد کا میدان ہے، اللہ کے نبی پہ کافر حملہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی گڑے میں گر جاتے ہیں، ماتھا مبارک پھٹ جاتا ہے، خون نکلتا ہے، آقا کی زبان سے نکلتا ہے، یہ کیسے فرا پائیں گے؟ یہ کیسے کامیاب ہوں گے؟ انہوں نے محمد کے ماتھے کو پھاڑ ڈالا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی نے کہا یہ کیسے فنا پائیں گے؟ آیات قرآنی اتر آئی، لیس لک من الامر شیء، اے پیارے تیرا کوئی اختیار، لیس لک من الامر شیء، تیرا اختیار نہیں، چاہے ان کو معاف کر دوں چاہے عذاب دے دوں، ظلم کیا ہے انہوں نے۔ خالد بن ولید نے ہی حملہ کیا تھا نا، پیچھے سے لشکر لا کر حملہ کرنے والے کون تھے؟ خالد بن ولید۔ اور محمد کریم کہہ رہے ہیں، نہیں، محمد کریم کہہ رہے ہیں کیف یفلح القوم، یہ کیسے بھلا پائیں گے؟ انہوں نے نبی کے ماتھے کو پھاڑ ڈالا، اور نبی نے، اللہ نے اسی خالد بن ولید کو سیف اللہ بنایا یا نہ بنایا؟ چاہت کس کی؟ اللہ عز و جل، اللہ کی چاہت میں، اللہ کی مشیت میں کسی کو شریک نہ دیجیے، وہ اللہ خود اعلان کرتا ہے۔ جب اللہ کے نبی کے چچا فوت ہوئے ابو طالب، آپ کو غم ہوا، مالک نے اعلان کر دیا، اے پیارے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو چاہے ہدایت دے دو، یہ آپ کا اختیار نہیں ہے، رب جس کو چاہے۔ ابو طالب کی قوم میں نبوت بنی، ابو طالب کی قوم میں رسول اللہ پڑے، ابو طالب کی محبت پہ اس کے سائے کے نیچے نبی پڑے، اللہ نے اس کو ہدایت نہیں دی، حبشہ کے غلام کو دے دی، حبشہ کے بلال، روم کے سہیب کو دے دی، فارس کے سلمان کو دے دی، چچا حمزہ کی کلیجہ چلانے والی ہندا کو دے دی۔ اللہ ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اللہ کے علاوہ یہ کام کوئی اور کر سکتا؟ وہ اللہ عز و جل، اس کا تعارف حاصل کیجیے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے لوگوں،
یہ اللہ کا حق ہے ہم پہچانے ہمارا رب کیسا ہے، ہمارے رب کی صفات کیا ہے، تاکہ وہ صفتیں ہم غیروں میں نہ بانٹتے پھریں۔ وہ مالک اپنے بارے میں اعلان کرتا ہے، قل اے نبی کہو ان سے، تعارف کراؤ اپنے رب کا، قل اعلان کرو لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ قرآن تجھ پہ قربان جائے، اے اللہ تیری رحمتوں پہ قربان جائے، تو نے کوئی مسئلہ چھپا ہوا نہیں رہنے دیا۔ قرآن میں بتائی ہوئی کوئی بات ایسی نہیں چھوڑی کہ سننے کے بعد کہ بعض پیاس باقی ہے کہ گل سمجھ نہیں آئی، قرآن کی آیتیں سننی پلے نہیں پئی۔ قرآن کھول دینے والی کتاب، فرقان۔ اے نبی کہو لا یعلم من فی السماوات، کہو کوئی نہیں جانتا آسمانوں میں کیا ہے، والارض زمین میں کیا ہے، الغیب چھپی ہوئی بات، زمین و آسمان کی چھپی ہوئی بات کو کوئی نہیں جانتا، نہ زمین کے غیب جانتا ہے نہ آسمان کے غیب جانتا ہے۔ بارش کب ہوگی کسی کو پتا، پیٹ میں بیٹا ہے بیٹی کسی کو پتا، رزق کتنا پائے گا کسی کو پتا، جنت میں جائے گا جہنم میں جائے گا کسی کو پتا، الا اللہ۔ غیب دان کون ہے؟ اللہ چاہتا ہے اپنے نبیوں پر وحی کر دیتا ہے، ان کو بتا دیتا ہے، نبی اپنی امت کو بتا دیتے ہیں، اور اگر اللہ نہیں بتاتا تو نبی بتاؤں کیسے؟ اللہ سورت کہف ہے، یہودی آ کر سوال کرتے ہیں، آپ جواب میں کہتے ہیں کل جواب دوں گا، قصہ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ کل جواب دوں گا۔ وہ کل آیا، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، دنوں پہ دن گزر گئے، یہودی مذاق کر رہے، یہ نبی ہے، ہم نے کہا تھا بتا، کہا تھا کل بتاؤں گا، دنوں پہ دن گزر گئے، یہ بتاتا کیوں نہیں؟ اللہ نے وہی روک دی۔ نبی کہاں سے بتاتے ہیں جب اللہ اطلاع دیتا ہے، اور اللہ اطلاع نہ دے تو خیبر کے اندر یہودی عورت کے ہاتھ کا زہر والا کھانا آتا اپنے منہ میں رکھ کے چبا لے گی۔ حدیث کے لفظ ہے رون بول اٹھتی ہے، آقا مجھے نہ کھائیے، مجھ پہ زہر ملا۔ اللہ بتائے تو بتائے، اور اگر اللہ نہ بتائے تو کوئی بتا نہیں سکتا۔ کہا کل جواب دوں گا، کل نہیں آیا، اور جب اللہ نے وہی اتاری تو کہا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے میرے نبی کبھی یہ نہ کہا کرو یہ کام کل کروں گا، یہ کہا کرو اللہ نے چاہا تو کروں گا، اللہ نے نہ چاہا تو نہ کر۔ عائشہ میں محبت رہتی ہے، آوازیں بلند ہوتی ہے، نبی اپنی بیوی کو اپنے سسرال بھیج دیتے ہیں، اور پھر آ کر عائشہ کے سامنے کا بیٹھتے ہیں۔ اگر نبی کو علم غیب ہوتا تو درے نہ مان کر اسی وقت سزا نہ دیتے الزام لگانے والوں کو۔ عائشہ اپنے رب سے کلام کرتی ہے، رب کی طرف اپنی دعائیں، اپنے ہاتھ اٹھاتی ہے، اپنے دکھ کا اظہار اللہ کے سامنے کرتی ہے۔ نبی ابھی وہیں پر موجود ہے، آسمان سے وحی آ جاتی ہے۔ یہ غیب کی خبریں کس کے پاس ہیں؟ نہ کسی پیر کو غیب، نہ کسی ولی کو غیب، نہ کسی امام کو غیب، نہ کسی شیخ کو غیب۔ یہ کھانے کے ڈھونگ ہیں۔ لوگوں اللہ کے لیے اپنے رب کے کلام سے جڑ جاؤ، قرآن سے جڑ جاؤ۔ یہ دھندے بنائے ہوئے ہیں مولویوں نے کھانے کے، جو چاہو سو پوچھو۔ قسمت کا حال بتانے والے لاہور کی سڑکوں پہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہیں، طوطے رکھے ہوئے، کاغذ کی پڑیاں رکھی ہوئی، بورڈ لگا ہوا، تقدیر کے بارے میں جو پوچھنا ہے پوچھو، جو چاہو سو پوچھو۔ دشمن سے دشمن نرم ہو جائے گا، بگڑا ہوا شوہر ٹھیک ہو جائے گا، بگڑی ہوئی بیوی ٹھیک ہو جائے گی۔ تقدیر بدلوا لو، کوئی ایسی بات نہیں جو ہم نہ کر سکتے ہو۔ ہم دعویٰ نہیں کرتے، ہم کام کرتے ہیں۔ ان سے کون لوگوں کی تقدیر بنانے والوں، تمہاری قسمت میں لاہور کی سڑکوں پہ دوڑنے والے گھوڑے اور گدھوں کی لیڈ کھڑا رہ گیا۔ اپنی قسمت اچھی کر لو، کہ اچھا سا دکان ہی بنا لو۔ کوئی نہیں جانتا غیب کی باتیں سوائے عرش والا
نبیوں پر وحی کر دیتا ہے، ان کو بتا دیتا ہے. اسی لیے کائنات کے سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے پیارے، سب سے عظیم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مالک اعلان کرواتا ہے. سنیے قرآن حکیم کی آیات کو.